حضرت زلیخا کون تھیں؟ کچھ لوگ زلیخا کو ودچلن کہتے ہیں اور کچھ لوگ نیک عورت بتاتے ہیں۔ آج آپ بھی جان لوگے کہ حضرت زلیخا کون تھیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ آج ہم آپ سے ویڈیو کو لائک شیئر کرنے یا چینل کو سبسکرائب کرنے نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ خود سمجھدار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زلیخا بڑی حسین اور جمیل عورت تھیں اور بادشاہ مغرب تیموس یا آویل کی دختر نیک تھیں۔ زلیخا نے ایک رات خواب میں ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ حضرت زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ شادی کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر یوں ہی دن کٹتے رہے اور زلیخا کو وہ خواب بار بار پیش نظر ہوتا رہا۔ پھر جبکہ ایک دن عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں گھر لے آیا، تو زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر فدا ہو کر عاشق ہو گئی اور انہوں نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں داخل ہو کر اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ ایسے ہی سارے دروازے بند کرتے چلے گئیں۔ پھر 7ویں دروازے سے کمرے میں داخل ہو کر وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی دعوت دینے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور مجھے یہاں سے جانے دو، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کا دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچنا چاہا کہ آپ بھاگے تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ ان کے ہاتھ نہ آ سکے، کمروں سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو پہلے دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا پایا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے بہانہ تراشا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرے کپڑے ہٹائے، مجھے پھسلایا، اسے قید کر لو یا کوئی اور تکلیف و سزا دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا اور حقیقت حال بیان کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ غلط بیان کر رہی ہے، واقعہ اس کا الٹا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خود اس نے مجھے لبھایا اور مجھ سے غلط ارادہ کرنا چاہا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، سوچنے لگا کہ دونوں میں سچا کون ہے اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے
उस बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची हैं। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था और ये हाल शरीफ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे और जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसीलिए कुर्ता पीछे से फटा। अजीज मिस्र बोला, बेशक ये तुम औरतों के फरेब हैं, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ, तुम इसका ख्याल ना करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, बेशक तू खतावारों में है। फिर पूरे शहर में ये चर्चा आम हो गई और शहर में औरतें बोली कि अजीज मिस्र की बीबी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उनके दिल में समा गई है। औरतों की बातें सुनकर के जुलेखा को चिढ़ आती थी, तो जुलेखा ने उन सभी औरतों को दावत पर बुलाया और उन सबके हाथ में एक फल और छुरी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इनके सामने से गुजर जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरे तो उनके हुस्न का उन औरतों पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फल की जगह अपने हाथों को काट लिया। उनका हुस्न देखकर बोल उठी, ये तो इंसान ही नहीं फरिश्ता है। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने बादशाह मिस्र ने एक ख्वाब देखा, जो उस ख्वाब में 3 बातें थीं। वो बातें उसने अपने दरबार में रखी, लेकिन किसी से उसके ख्वाब की ताबीर के बारे में नहीं बताया गया। फिर किसी ने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको कैद में डाल दिया है वो बेहतर ख्वाब की ताबीर करते हैं। खजाना बना दिया तो उस वक्त आपकी उम्र करीब 30 साल की थी। अजीज के वालिद हैं और एक कहते हैं कि हजरत जुलेखा का निकाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से नहीं हुआ था। तो फिर हमें वो एतराज करने वाले शख्स बताएं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह किसके साथ हुआ था, और उन करना बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि वो एक नबी की बीवी हैं। एक मशहूर हदीस है जिसमें है कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो गया गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह हमें हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।